بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا، تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کی مثل میں بھی کہتا تھا، خود میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان سانپوں میں کا کوئی ایک اگر زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔